السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے آپ کے؟ آج صبح ہی صبح جب تیار ہو کے کلاس کے لیے نکلے تو یہ بری خبر سننے کو ملی۔ سب سے پہلے آپ عامر لیاقت کا یہ بیان سنیں۔ تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا۔ جس طرح میم بنائے وہاں سے سارے میمرز کو کبھی برا لگے ہنستا رہے، اس کا مذاق اڑانے چاہتے وہ آپ نہیں ملے گا۔ میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا، خوش رہتے وہ خوش رہیں، وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں۔ عامر لیاقت حسین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے۔ کہاں کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، سوچے میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ٹو انٹرپٹ یو، لیکن ایک افسوسناک خبر ہے کہ ہمارے اس ایوان کے ایک معزز ممبر جناب عامر لیاقت علی خان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس یہ خبر پہنچی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایوان کی کارروائی جو ہے اس کو جی، تو جیسے آپ لوگوں نے سنا کہ عامر لیاقت کی ڈیتھ کے بعد فوراً جو ایوان میں اجلاس چل رہا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا کہ یہ ہم کل کے اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی سیڈ نیوز ہم نے سنی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ عامر لیاقت جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے انسان تھے۔ اہل پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس کازی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا۔ ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے، جس کی نہ بات پر یقین کیا جانا چاہیے، اس ملک کے لیے میری تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا۔ ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کا انٹرویو لینا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے تنسیق نے نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں چلا تھا۔ رمضان آنے والا تھا، میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینلز پر کہتا رہا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا۔ کچھ دن کے بعد سے جب سے وہ گئی ہے یہاں سے، میں نے فون تک نہیں کہہ رہی ہے، مجھے دھمکی دیتے ہیں۔ ایک لڑکی نے میرا پردہ پھاڑ دیا۔ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آڈیوز لگائی، میں نے آڈیوز اپنے پاس سے نہیں لگائی تھی، میں نے آڈیوز ریکارڈ نہیں کی تھی۔ مجھے آڈیوز بھیجی تو میں نے لگائی، میرا تو تم نے ریکارڈ کیا سارا، میرا تو پردہ تم نے پھاڑا۔ کوئی میرے جسم پہ تانے کس رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ کس رہا ہے۔ یا اللہ یہ دن دیکھنے جس میں موت کیوں نہ آئی۔ بس یہ تھی ان کے جو انتقال کی مین وجہ۔ جب ان کی تھرڈ وائف کے ساتھ ان کی سپریشن ہوئی ہے، انہوں نے کچھ ایسی ویڈیوز جو ہے وہ بنا کر لیک کی جس سے کوئی بھی باعقل باشعور انسان اس کی حالت ایسے ہی ہوگی، وہ دماغی طور پہ بالکل اپسیٹ ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو 50 جو ہے بااثر شخصیات میں مسلم عامر لیاقت صاحب کا نام آتا تھا، تو بہرحال ان کے پاس علم تھا، ان کی جو ہے آئلی زندگی جس طرح کی بھی تھی، جیسا بھی تھا، انہوں نے شادیاں کی، ان میں ان کو جو ہے کیا کہنا چاہیے، ہم دلوں کا حال نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا یا انہوں نے کسی کے ساتھ کیا کیا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص ٹی وی پہ آتے تھے اور بہت ان کے پاس نالج تھی، اور جس وقت ان کے ملازم نے یہ خبر دی کہ جی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ کچھ وہ مناظر ہیں جو کہ میں وائس بند کر کے اپنی وائس اوور میں کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ یہ ویوز بھی دیکھتے جائیں، جو بالکل سڈن ایک جنگل میں آگ کی طرح پھیلی کہ عامر لیاقت کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جی ان کے جو گھر کے میٹس تھے، انہوں نے کہا کہ جی گھر میں جو کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم نے آج اسلام آباد جانا تھا، تو میں عامر بھائی کے پاس گیا، اور جا کے جب میں نے دیکھا کہ عامر بھائی صحیح پوزیشن میں نہیں لیٹے ہوئے ہیں، وہ آدھی ٹانگیں ان کی صوفے سے نیچے ہیں، جسم ان کا بالکل موو نہیں کر رہا، تو اس کے بعد میں نے لوگوں کو شور کر کے بلایا، اور پھر اس طرح وہ ہاسپٹل میں پہنچے۔ ہاسپٹل میں جو ہے ان کو ڈیتھ ان کی ڈکلیئر کر دی گئی تھی۔ یہ چھیپا والے جو ہیں انہوں نے یہ سارا کام کو سنبھالا، بہت احسن طریقے سے سنبھالا، لیکن میں اس پوائنٹ کے اوپر میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص جو کہ انتہائی تکلیف کی حالت میں اس کے ساتھ جو بھی گزری، بہرحال اس نے اچھا کام کیا، بہرحال اس نے جو ہے وہ عوام کے لیے خدمت تو اپنی پیش کی نا، تو اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ تھوڑی سی ان
ان کے فیملی ممبرس کو ٹائم دیا جائے ایڈجسٹ ہونے کے لیے کہ خبر وہ ڈائجسٹ کر سکیں. یہ وہ پکچر تھی جو سب سے پہلے وائرل ہوئی تھی ان کی تھرڈ وائف کے ساتھ، جس کے بعد یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں. ان کی فرسٹ وائف بشریٰ بیگم صاحبہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری تو ان سے ڈائیورس ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے بارہا دفعہ اپنی بیان میں کہا کہ میری ان سے ڈائیورس نہیں ہوئی ہے، میں نے ان کو طلاق نہیں دی ہے. یہ ان کی دوسری بیگم طوبہ، جس کے بارے میں جب انہوں نے چھوڑا تو یہ تھوڑا سا ان کا بیک فائر ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے طوبہ جو ہے وہ ہمیں لگتا تھا کہ عامر لیاقت اور طوبہ کی اچھی بانڈنگ چل رہی ہے، تو لیکن ایک دم سے خبر آئی کہ جی طوبہ نے چھوڑ دیا ہے عامر لیاقت کو. طوبہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جب یہ طوبہ کے ساتھ علیحدگی ہوئی ہے تو یہ اپنے حواس کے اندر نہیں ہیں اور یہ کچھ نشہ وغیرہ کچھ ایسا کرتے ہیں. لیکن دیکھیں جو چیز کہنا یہ چاہیے کہ جو چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھی ہو اس کو کبھی بھی کوٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں جو لوگوں نے بتایا ہمیں وہ پتہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ٹی وی شوز دیکھے، ہم نے ان کے پروگرامز عالم آن لائن کے دیکھے، دوسرے دیکھے، جو وہ پروگرام کرتے رہے، رمضان ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ کرتے رہے. لیکن جب یہ پکچر وائرل ہوئی ان کی سیکنڈ وائف کے ساتھ طوبہ کے ساتھ، جس میں وہ روتے ہوئے ایک بلی کا کچھ قصہ تھا کہ بلی جو ہے وہ نہیں مل رہی یا کچھ اس طرح کا قصہ تھا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بٹ جب یہ قصہ ہوا تو اس کے بعد تھوڑا میں نے سرچ کیا اس بارے میں، تو جب ایک دم ان کی تھرڈ وائف کی پکچر آ گئی کہ جی انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے، جس میں پھر ان کے بارے میں نے مزید سرچ کیا تو پتہ چلا کہ جی ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، اور بیٹے نے کہا ہے کہ میں نہیں ملنا چاہتا اپنے والد صاحب سے. تو اور بیسیکلی ان کو جو سب سے زیادہ جھٹکا لگا تھا وہ اسی بات کا لگا تھا کہ جب یہ تھرڈ وائف نے ان کی پکچرز کو وائرل کیا تھا، ان کی جو نازیبہ پکچرز تھیں وہ وائرل کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. جس کے بعد یہ کچھ ٹائم وہ ہاسپٹل میں بھی رہے، وہ بھی پکچرز جو ہیں وہ باہر آئیں کہ وہ بیمار ہیں، وہ کافی زیادہ بیمار ہیں اور وہ ڈپریشن کے اندر ہیں. تو ہم نے ہمیشہ اس شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، لوگ اس کے اوپر میمز بناتے تھے. ایک انٹرویو ان کا بہت مشہور ہوا تھا کہ اگر میں کچھ کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کے موبائلوں کے اوپر میری ویڈیوز چل رہی ہیں اور میرا سب کچھ وائرل ہو رہا ہے، میرے اوپر میمز بنا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن یہ جب ٹویٹ ان کی تھرڈ وائف کا آیا کہ جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام دے، تو جب میں کافی حیران ہوئی کہ ایک تو آپ نے ایک شخص کا پردہ فاش کر دیا، اس کو آپ نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب آپ ایسا ٹویٹ کر رہی ہو، تو یہ کافی عجیب و غریب سی بات ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے بارے میں ٹویٹ کر رہی ہو. یہ ان کے جو نوکر ہیں وہ سارا بتا رہے تھے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، تو انہوں نے اسی بات میں بتایا کہ جی ان کی صرف بیٹی اور بیٹا ہی ان کی کل جمع پونجی ہے، تو وہ آئیں گے تو وہی سارا کچھ کریں گے. لیکن اب سننے میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ان کی تدفین کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ تو میری ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں. اللہ حافظ.